یہ ملک صرف اور صرف آئین ہند کے مطابق ہی چلے گا۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج کی آواز اورنگ آباد۔ میں ہوں آپ کا دوست زاہد القصیری۔ کل امتیاز جلیل کی قیادت میں لاکھوں لوگوں کی ایک ریلی ممبئی کی جانب نکلی۔ امتیاز جلیل کی اس ترنگا ریلی میں لاکھوں لوگوں کی شرکت تھی۔ پولیس انتظامیہ سے سوال کیا گیا کہ FIR درج ہونے کے باوجود رام گری اور نتیش کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی ہے۔ ناندیڑ، پربھنی، بیڑ سے آئے ہزاروں گاڑیوں میں کئی ہزار لوگ تھے۔ کسی نے لائی 100 گاڑیاں تو کوئی لایا 200 گاڑیوں تک لے آیا۔ یہ محبت کی انتہا تھی۔ یہ منظر کبھی شاید کسی کو دیکھنے کو نہ ملے۔ سمردھی ہائی وے پر آج تک ایسا نظارہ دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا، اور نہ ہی کبھی مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نے ممبئی کی طرف مارچ کیا۔ روح پرور منظر تھا۔ جس نے دیکھا اس نے کہا کہ ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لاکھوں لوگ ممبئی کی جانب چل پڑے۔ ناندیڑ، بیڑ، پربھنی، جالنا، لاتور، عثمان آباد، شولاپور، ویجاپور، گنگا پور، یولا، مالیگاؤں، ناسک، ایگتپوری اور ممبئی کے رہائشی لوگ جب اس مارچ میں شامل ہوئے تو یہ ریلی ایک سمندر کی مانند ہو گئی۔ مسلمانوں کا غم و غصہ اس ریلی میں نظر آیا، ورنہ لوگ سوچتے کہ ان کے رسول کی ناموس پر بھی یہ لوگ بیدار نہیں ہوئے ہیں۔ جب جو چاہو کہو، اب شاید کچھ زبانیں بند ضرور ہوں گی۔ جیسے ہی یہ اعلان مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی صدر امتیاز جلیل کی قیادت میں پیر کو ایک وسیع ترنگا ریلی نکالی جائے گی، ایسا اعلان جب کیا گیا، اورنگ آباد سے ممبئی تک یہ ریلی کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ واضح رہے کہ امتیاز جلیل نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ یہ ریلی MIM کی نہیں ہے، بلکہ ہم بحیثیت ایک مسلمان اور ہندوستانی شہری کے ممبئی کو جائیں گے، اور وزیر اعلیٰ سے سیدھے یعنی نیز مہاراشٹر کے DGP سے پوچھیں گے کہ رام گری مہاراج اور نتیش رانی کی بد زبانی کے خلاف ریاست کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں، جو کہ تقریباً 58 سے 60 ہیں، ان اسٹیشنوں میں FIR درج ہونے کے باوجود ان کی گرفتاری اب تک کیوں نہیں ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ریلی میں تمام پارٹیوں اور ہر طبقے کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ پیر کی صبح اورنگ آباد میں اپنے دفتر سے اس ریلی کا آغاز کرنے سے پہلے انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی۔ امتیاز جلیل نے کہا کہ رام گری اور نتیش مسلسل مسلمانوں کے تعلق سے بد زبانی کر رہے ہیں۔ ملعون رام گری نے گستاخانہ کلمات ادا کیے ہیں اور ان کے خلاف FIR درج کروائی گئی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ ان کے اسٹیج پر جا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کا بال بھی باقا نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا، میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک صرف اور صرف آئین کے مطابق ہی چلے گا، قانون کے مطابق چلے گا۔ کسی مذہب یا کسی مخصوص نظریے کے تحت یہ ملک نہیں چل سکتا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس ریلی میں صرف مسلمان شریک نہیں ہیں، بلکہ مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف نظریات کے حامل لوگ بھی اس ریلی میں شامل ہیں، جس میں کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے غیر مسلم بھی اس میں شامل تھے جو آئین ہند پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں ایک صاحب نے ریلی میں شامل کرنے کے لیے 100 گاڑیاں فراہم کی ہیں، وہ مسلم نہیں ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ آئین کے تحفظ اور بد زبان لوگوں کی گرفتاری کے مطالبے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امتیاز جلیل نے کہا کہ کوئی بھی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس تعلق سے کوئی سخت قانون بنایا جائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزا دی جا سکے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ یہ نہیں چل سکتا کہ آپ کچھ لوگوں کو زہر افشانی کی کھلی چھوٹ دے دیں
اور ایک مخصوص طبقے کے خلاف زہر وہ لوگ اگلتے رہیں اور دوسرے لوگ تمام کے تمام ایسا سنتے رہیں۔ سابق رکن پارلیمان نے کہا کہ زبان ہمارے منہ میں بھی ہے، ہم بھی بہت کچھ بول سکتے ہیں، لیکن ہمارا کلچر، ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی اور مذہب کے تعلق سے نازیبا کلمات ادا کریں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ لیکن اب زیادہ لوگ خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم وزیر اعلیٰ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے فوری طور پر ملون رام گیری اور نتیش کو گرفتار نہیں کیا تو پھر ہم بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ یہ ریلی اورنگ آباد سے نکل کر مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی ممبئی کی طرف روانہ ہوئی۔ شرکا نے اپنے ہاتھوں میں ترنگے اٹھا رکھے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ایسے وہ نعرے لگا رہے تھے۔ ساتھ ہی کچھ لوگوں نے آئین ہند کا نسخہ بھی اپنے سروں پر اٹھا رکھا تھا۔ خود امتیاز جلیل ایک کھلی جیپ پر ترنگا اور آئین ہند کا نسخہ لیے موجود تھے۔ جہاں جہاں سے یہ ریلی گزری، لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور نوجوان اپنی اپنی موٹر بائیک کے ساتھ اس ریلی میں شریک ہوتے چلے گئے۔ اس طرح ہزاروں کی تعداد میں اس ریلی کے ساتھ ممبئی پہنچتے پہنچتے یہ لاکھوں میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن رات تقریباً 8 بجے ممبئی کا گیٹ سمجھے جانے والے ملون چیک ناکے پر پولیس نے اس ریلی کو روک لیا۔ انہوں نے مظاہرین کو آگے بڑھنے نہیں دیا، جگہ جگہ بیریکیڈ لگا دیے گئے تھے۔ اس دوران مظاہرین نے ملون رام گیری کی گرفتاری کے لیے نعرے لگائے۔ یاد رہے کہ ممبئی پہنچنے پر شہر اور مضافات سے بھی بڑی تعداد میں لوگ اس ریلی میں شامل ہو گئے۔ ملون چیک ناکے پر ہزاروں افراد کی موجودگی میں امتیاز جلیل نے ایک بہت بہترین تقریر کی، جس میں انہوں نے اپنے اس سوال کو دہرایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ریاست کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں FIR درج ہونے کے بعد بھی ملون رام گیری کو گرفتار نہیں کیا گیا اور نتیش کھلا گھوم رہا ہے، جبکہ مولانا سلمان اظہری کو صرف ایک شعر پڑھنے کی پاداش میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ ممبئی پولیس کمشنر اور ضلع کلکٹر نے آ کر امتیاز جلیل سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں امتیاز جلیل نے ان کے سامنے اپنے سوالات پیش کیے۔ انہوں نے اہانت آمیز بیان دینے والوں اور اشتعال انگیزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا یقین دلایا، جس کے بعد اس ریلی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ امتیاز جلیل کی جانب سے اس ریلی کو ختم کرنے کا اعلان جیسے ہی کیا گیا، کچھ رپورٹرز نے امتیاز جلیل سے سوالات کیے۔ اس میں ایک نے پوچھا کہ آپ یہ سب کیا الیکشن کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ الیکشن جیت سکیں؟ اس پر امتیاز جلیل نے کہا کہ مجھے اتنی ہلکی سیاست نہیں کرنی، مجھے اتنی گھٹیا سیاست بھی بالکل نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ناموس کی بات آ جائے تو میں لوک سبھا اور ودھان سبھا کی ہزاروں سیٹیں ان ناموس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس مسئلے پر لڑوں گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے، کیا آپ کو یہ ناانصافی نظر نہیں آتی؟ یہ اشتعال انگیز بیانی جس کے خلاف میں آواز لگا رہا ہوں، میں اس کے لیے مسلسل لڑ رہا ہوں، یہ ناانصافی ہے۔ یہ قانون کے مطابق کام کرنے کے لیے ہی میری جدوجہد ہے، تاکہ ہر جو بھی ہو آئین کے مطابق ہو۔ یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا اور ہم سب کو آئین پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل آج کی آواز اورنگ آباد۔ میں ہوں زاہد الکثیری۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔